اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میری ہر ایک جو بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے آج میں نے قرآن پاک کے سورہ کی ایک آیت لے کے اور اس کے آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کرنا چاہتی ہوں، جہاں سے آپ کو اس چیز کی زیادہ اہمیت کا پتہ چلے گا۔ سورہ مطففین ہے 30ویں پارے میں، آپ لوگ گھر میں قرآن پاک کھول کے پڑھ بھی سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ سورہ مطففین 30واں پارہ اور آیت نمبر ہے 13 اور 14، 13 اور 14۔ تو سب سے پہلے 13 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک کی، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ اس زمانے میں یہ چیز مشرکین کے لیے بھی بیان کی گئی تھی جو اسلام نہیں قبول کرتے ان کے لیے بھی، لیکن قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، بلکہ وہ امت محمدیہ کے لیے تھا، جو ہماری امت ہے اس کے لیے نازل ہوا تھا۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس چیز کو، کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو افسانہ سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو، اس کے ترجمے کو، نعوذ باللہ۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک خود اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور یہ بات جب میں نے اس چیز کا یہ ترجمہ پڑھا تو انسان کے واقعی اپنے آپ اپنی ذات کو سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں ترجمہ ہے سورہ مطففین کا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، غور سے اس جملے کو سنیے گا، ان کے دلوں میں ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ جب کسی مشینری کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو وہ پھر اس طرح کام نہیں کرتی ہوتی جیسے ایک نئی مشین کرتی ہے، اور نئی مشین بھی بالکل نو مولود بچے کی طرح ہوتی ہے، جو گناہ سے پاک ہوتا ہے بچہ، وہ بھی ایک نئی مشین کی طرح ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ گناہ کا زنگ اس پہ چڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل اس قدر میلا ہو جاتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو، اس کو فرق ہی نظر نہیں آتا، اور دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کرنا آتا ہی نہیں ہے پھر اس کو۔ اور یہ ہمارے دلوں کا حال ہے، ہم کسی پہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہر ایک جگہ پہ، ہر ایک زاویے پہ اپنی ذات کو رکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے دلوں پر ہمارے اعمال کی وجہ سے کتنا زنگ چڑھ گیا۔ آج ہمارے دلوں پہ جو زنگ ہے اس سے ہم اپنے اسلام سے، اپنے اسلام کے طور طریقوں سے، احکامات سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ آج ہم دنیا کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو کتنی دیتے ہیں۔ آج ہم ایماندار کتنے ہیں اور ہمیں ہونا کتنا چاہیے ایماندار۔ آج ہم جھوٹ کتنا بول دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ آج ہم منافقت کتنی کرتے ہیں، جو کہ صغیرہ و کبیرہ گناہ ہے، کہ منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے اعمال ہیں؟ اور جب ان کا زنگ ہمارے دلوں پہ چڑھے گا تو پھر کیسے ہم اللہ کی کتاب کے قریب ہوں گے؟ کیسے ہم پڑھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ ہماری معاشرے کی میجورٹی میں مرد حضرات بہت کم ہیں ایسے جو مطلب قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھیں یا تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے اپنے گھر کے بچے، لڑکے جو ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کو پڑھنا تو دور کی بات، سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنا بھی وہ ایک معجزہ ٹائپ ہی لگتا ہے ان کا جب وہ کبھی پڑھ لیں۔ اگر بچیاں پڑھتی ہیں یا عورتیں پڑھتی ہیں تو ان میں تجوید کی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد رہی بات اس کو سمجھنے کی، تو یہ بات تو ہم نے کبھی سمجھی ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب جہاں یہ ایک آیت ہے، اگر اس کو لے کے ہم اس کو کسی زاویے سے بھی دیکھیں تو ہمارے آگے ہر جگہ شرمندگی آتی ہے کہ اعمال کی وجہ سے دلوں پہ کیا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ اور جب دلوں پہ زنگ لگے گا تو وہ مشینری ویسے کام تو نہیں کرے گی جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے، اور جب وہ ویسے کام نہیں کرے گی تو پھر ہم کس پہ جائیں گے؟ ہم دنیا کی طرف ہی جائیں گے نا، ہم آخرت کا تو نہیں سوچیں گے۔ ہماری عورتوں کو ہی لے لیں، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے، اور یہ حکم ربی ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے، نہ کہ ہمارے نبی نے دیا، نہ پیغمبروں نے دیا۔ تو جب اللہ کا حکم ہم پیچھے چھوڑ کے، ہم عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلتی ہیں، سر پہ دوپٹے ہمارے نہیں ہوتے، تنگ لباس ہمارے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے اعمال کا زنگ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو نصیحت کے طور پہ کہا بھی جائے کہ پردہ کریں تو کہتے ہیں آج کل کا دور ایسا ہے، اب کون پردہ کرتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے محاورے آتے ہیں؟ یہ ہم لوگ خود بناتے ہیں، جس کا نہ کوئی وجود ہوتا ہے، نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اعمال میں ہماری نیتیں بھی آ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس، ہمارے پڑوس میں کوئی پریشان بیٹھا ہوگا، لیکن ہم اپنے مال کو اس طرح دل کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کسی کی مدد کرنے کو۔
کوئی کتنا ہی پریشانی ہوگا لیکن ہم کتنا اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں. اسی طرح ہماری نیت، اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو ہمارے میں دکھلاوا کتنا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے. اب میں فرض کریں یہاں پہ ایک ویڈیو یہ بنا کے اپنا ٹائم نکال کے ایک آیت ڈھونڈ کے اس کا ترجمہ لے کے آپ کے سامنے لاتی ہوں. اب میری نیت میرا رب جانتا ہے کہ میں آیا لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے یہ کر رہی ہوں، یا میں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، یا اپنے رب کا کلام آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں. کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ بڑے بڑے علماء مفتی سب ہیں اور اچھے سے اچھا وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. مجھ میں جتنا علم ہے، جتنی میری سوچ ہے، میں اسی کے مطابق ہی ڈسکرائب کر رہی ہوں. تو بس یہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنے کی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.